Tade tona dohimiula sone tona teatugale. Tade tona dohimiula sone tona teatugale. Store sona ranmimiula ngone tona teatugale. Kokoli chotangi nuz gaba matobi miula. Kokoli chotangi nuz gaba matobi miula. Mindop tsari nubazi. تونه تونه تطوغالي نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير قوم حتى يغير ما بأنفسهم آمنت بالله صدق الله المولانا العلي العظيم میں آج ہوں وہ اگر ہے تو اسی تنظیم کی وجہ سے ہے اسی نوائف کی وجہ سے ہے لگ بھگ جب میں ادھر ایف ایس سی کرنے کے لیے ہم 2010 میں ہم یہاں اسلام آباد آئے تو یہاں پر شاہ سعید ہاسٹل کے نام سے پنڈورا میں ایک سیٹ اپ ہوا کرتا تھا شاہ سعید ہاؤس کے نام سے تو وہاں پر لگ بھگ ہم لوگ تیسرے بیچ کے تھے وہاں پہ ہمارے آنے سے 2-2.5 سال پہلے وہ ہاسٹل کا سیٹ اپ بنا تھا پھر اس کے بعد وہاں پہ ایک ادبی کونسل کے نام سے ایک ذیلی وہاں پر ایک تنظیم ہوتی تھی وہ روزانہ مطلب ہفتہ وار وہاں بزم کراتی تھی جس طرح آج کا یہ بزم ہے تو ہفتے کے روز جو ہے بزم سجتی تھی اور اتوار کو چھٹی ہوتی تھی کیونکہ اس لیے کھانے کے بعد رات کے کھانے کے بعد بزم کی محفل سجتی تھی تو وہاں پر بھی بڑے مسائل ہوتے تھے ہمارے بلتستان سے آئے ہوئے لوگوں کا یہ المیہ رہتا تھا کہ اسٹیج پر آ کے اظہار خیال کرنا نعت ہو قصیدے کی شکل میں ہو منقبت کی شکل میں ہو تقریر کرنا ہو ان سارے حوالوں سے ہمارے لوگ مطلب جتنے بھی ہمارے ہاسٹل فیلوز تھے وہ پیچھے بھاگتے تھے یار یہ بیکار سی چیز ہے اسے جا کے کیا ملے گا خواہ وقت کا ضیاء ہے ایک ہمارے ایک مین یہ بھی ہوتا ہے اعتراض کہ مطلب ہم بلتستان سے یہاں پڑھنے آئے ہوئے ہیں کالج جانا ہے ہم نے یونیورسٹی جانی ہے تو ہم نے ہماری یہ ذمہ داریاں ہیں یہ جو مذہبی معاملات ہیں ان کو گھر لے جا کے پھر ہم نے سنبھال کے رکھنا ہے وہ تو ہم وہاں پر بھی کر سکتے ہیں اس کے لیے اسلام آباد آنے کی کیا ضرورت ہے تو یہ ایک المیہ ہوتا تھا تو الحمدللہ میں ان اسٹوڈنٹس میں تھا جو کبھی بھی میں نے اپنے اسٹڈیز کو اتنا مطلب حائل نہیں ہونے دیا مذہبی معاملات میں کہ ہر کوئی یہ کہتا تھا پڑھاکو اپنے آپ کو باقی ٹائم پہ نہیں پڑھتے تھے تو یہ بزم والے دن تو رات کو لازمی طور پر وہ کتاب کھول کے بیٹھتے تھے بہت سے ایسے لڑکے تھے تقریباً ہم وہاں پر 50 سے اوپر لڑکے اسی ہاسٹل میں رہتے تھے پھر ہفتے میں ایک بزم ہوتی تھی اس کے بعد مہینے میں 2 پروگرام رکھتے تھے ہم سے ایک کو انٹرنل کہتے تھے جس میں صرف پنڈورا ایریا کے ہمارے دیگر ہاسٹلز تھے وہاں پہ سکسا ہاؤس ہوا کرتا تھا پیون ہاؤس تھا مارشا ہاؤس تھا مطلب جتنے بھی آس پاس ہاسٹلز تھے ان کے بچوں وہ سارے لڑکے بھی آتے تھے اور اس کے بعد پھر ایکسٹرنل ایک ہوتا تھا مہینے میں اس میں ہمارے باہر سے کسی اسکالر کو بھی بلایا جاتا تھا وہ نان نور بخشی بھی ہوتا تھا کبھی کبھی مطلب اہل تشیع برادری سے بھی ہوتا تھا اہل سنت برادری سے کوئی موٹیویشنل اسپیکر لاتے تھے جو مختلف یونیورسٹیز کے میڈیکل کے انجینئرنگ کے جو سیٹس ہیں ان کے حوالے سے جو ہے آگاہی دیتے تھے اور اس کے علاوہ جب خصوصاً سردیوں کے موسم میں بلتستان سے ہمارے اکثر علماء یہاں پر آتے ہیں بڑے بڑے مذہبی کارکن جو انجمن کے بڑے ہمارے اکابرین ہیں خادمین ہیں وہ آتے تھے تو ان سے جو ہے مذہب کے حوالے سے مذہب کی ہسٹری کے حوالے سے باتیں کرنے کے لیے ہم اسکالرس کو بھی وہاں پر لاتے تھے تو ادبی کونسل کا میں وائس پریزیڈنٹ رہا 2011-12 میں تو ہمارے ایڈوکیٹ قیوم صاحب یہاں پر ہیں تو ان کو معلوم ہے کہ وہاں پر کیا کچھ نظام چلتا تھا تو بڑا ایک شاندار تھا اور خپلو میں ایک ہمارا انوائف پاکستان کا جو مرکزی ہمارا سیکٹریٹ بنا وہ اسی دور میں بنا تھا تو اس کا آغاز بھی شاہ سعید ہاسٹل راولپنڈی نے رکھا تھا اور آج مجھے بہت فخر ہے کہ میں شاہ سعید ہاسٹل راولپنڈی سے پڑھا ہوں اور انوائف کے ہی پرچم تلے میری مطلب جو میٹرک کے بعد کی جو تعلیم ہے وہ میں نے حاصل کی اور اس کے بعد اللہ نے جو عزت جو مجھے رتبہ آج جو سوشل سٹیٹس میرا بنا ہے تو اسی نیٹ ورک اور اسی تنظیم کی وجہ سے بنا ہے اور میں اگر آج کسی بھی موقع پر یہ تو ہمارے ہاں مطلب اپنوں میں بات کرنا تو بڑی آسانی ہوتی ہے نا کیونکہ متنگ آما انجدے ہے کہ ہم اپنوں میں ہی بات کرنے سے ہچکچاتے ہیں اپنوں کا مراد جو نوربخشی کمیونٹی ہے متنگ آپا سندھو لیکن اللہ کی فضل سے یہ ابھی احساس مجھے حاصل ہے کہ اس وقت مطلب میں جس بھی محفل میں جاؤں خواہ کوئی
اسکردو میں بھی کوئی یادگار پہ ہمارے سوشل ایشوز کے اوپر بات ہوتی ہے تو اگر وہاں پر میں اسٹیج کے قریب موجود ہوتا ہوں تو وہاں پر بھی جو مائک تھامے جو کمپیررز ہوتے ہیں وہ وہاں سے نام پکار کر جو ہے مجھے اوپر بلاتے ہیں، میں جا کے اسپیچ کرتا ہوں مختلف موقع. اور اس وقت گانچے میں تو ہمارا مطلب ایک ٹرینڈ سے چل پڑا ہے کہ جہاں احتجاج ہوتا ہے وہاں ہم جیسے 2-3 بندے ہیں وہ نہ پہنچے تو وہ کہتے ہیں کہ مطلب اس میں بندے یار فلان نے نہیں آیا، آج فستان نے نہیں آیا، ان کو موقع ملنا چاہیے تھا. اس طرح کر کے لوگ اگر چاہتے ہیں کہ بندہ آگے بولے نا تو یہ کیونکہ یہ اگر سیکھا ہے عید اللہ بس بولنے کا جو قریہ میں نے سیکھا ہے تو وہ اسی پلیٹ فارم کی وجہ سے سیکھا. ادبی کونسل میں جب میں پہلے اسپیچ کرتا تھا 2010 میں آ کے تو بڑے لوگ کو تھوڑا یہ سمجھتے تھے یار یہ بندہ، میں خود بھی بہت ڈرتا تھا بات کرتے ہوئے اسٹیج پہ. ڈاکٹر عزیز صاحب ہوتے تھے، اس وقت میرے خیال میں وہ لاہور میں ہیں، ہمارے خپلو ٹرمنگ کے ہیں. انہوں نے میرے جو سیلف کانفیڈنس کو بلڈ اپ کرنے میں ان کا بڑا رول رہا ہے. تو وہ مجھے بار بار تاکید کرتے تھے کہ کیونکہ میرا آواز کافی موٹی ہے تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ آپ ایک بیسٹ کمپیرر بن سکتے ہیں، آپ ایک اسپیکر ہیں تو آپ کو مائک پہ زیادہ سے زیادہ رہنا چاہیے. تو وہ مجھے کہہ کے مطلب نماز پڑھواتا تھا ہم سے، وہ پیشمام بنا کے نا آگے کھڑا کر دیتا تھا، عادت آتی ہے پھر کانفیڈنس بلڈ اپ ہوتا ہے. پھر اس طرح کرتے کرتے 2-3 دفعہ میں اسٹیج پہ گیا اور جیسے ابھی ہمارے مولانا صاحب نے ابھی فرمایا کہ اسٹیج پہ آ کے لوگوں کو ایک دفعہ دیکھا پھر آنکھیں بھر آتی تھی نا تو پھر بولا نہیں جاتا تھا، بالکل ہونٹ کامنے لگتے تھے تو پھر جا کے دوبارہ سے بیٹھ جاتا تھا. تو 2 دفعہ ایسا ہوا کہ میں اسٹیج پہ آیا، کچھ بھی نہیں بولا، بس آ کے دیکھا جی پورا چھت بھرا ہوتا ہے، وہ چھت پہ ہوتا تھا سارا، تو چھت پہ آ کے پھر دیکھتا تھا، پھر آنکھیں بھر آتی تھی تو میں آرام سے نیچے ڈائس کے پیچھے بیٹھ جاتا تھا. پھر اس کے بعد تیسرے مرتبہ میں نے کوئی ناوے صوفیہ سے ایک چھوٹا سا مختصر سا پیراگراف اٹھایا، اس کو پھر میں نے وہاں پڑھ کے سنایا. پھر اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ نے مطلب کانفیڈنٹ بلڈ اپ کیا. پھر مجھے لگا یار یہ سارے تو مطلب نظر دے ناپو گو یا گو ناپو میاں یار اس میں کیا رکھا ہے. پھر ہمارا وہ سلسلہ چل پڑا اور اللہ کہتے ہیں نہ ہمیں کوئی دینے والا ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے ہر چیز اپنے حساب سے کرنی ہے. لیکن صرف یہ ہے کہ اگر کوئی کہیں پہ اجتماع ہوتی ہے جمعرات کی رات کو، اگر یہاں پر محفل ذکر کا جو ہمارا یہاں پہ محفل سجتی ہے تو اس وقت ہمیں اس میں شرکت کرنی چاہیے، کیونکہ اس سے ہماری جو نور بخشی جو خصوص اہل تصوف کا جو مین ہماری پہچان ہے وہ یہی عمل و عبادات ہیں. تو ہمیں ان سے روگردانی کرنا جو ہے ہماری سراسر نادانی ہوگی، کیونکہ یہی ہماری پہچان ہے، اسلاف نے ہمیں یہی سکھایا ہے. تو ہمیں ان معاملات میں زیادہ سے زیادہ دلچسپی لینے کی ضرورت ہے، کیونکہ عبادت خداوندی میں آپ میں سے اکثر نے بھی یہ پڑھا ہوگا، یہ دیکھا ہوگا. میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا تو اس میں میں نے دیکھا کہ انسانی دماغ کو خون کی سپلائی 24 گھنٹے میں مطلب سب سے زیادہ اس وقت ہوتی ہے جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے. تو ہمارے جو سجدہ شکر کے حوالے سے جو ہمارے سلف صالحین نے جو دعوت صوفیہ کے اندر دیا ہوا ہے کہ سجدے میں جا کر آپ نے 100 بار یہ تسبیح پڑھنی ہے، تو وہ جو تسبیح جو انہوں نے رکھا ہے تو اس کی فضیلت میں سے جو ہماری ہیلتھ کے حوالے سے یہ ہے کہ آپ کی برین سٹرومنگ کے لیے آپ کی ذہن کو اگر تازہ دم رکھنا چاہتے ہیں تو جو جتنا طویل سجدہ کرے گا وہ اس کا ذہن جو ہے نا ذہنی لیول، اس کا جو آئی کیو لیول ہے وہ اسی حساب سے زیادہ تقویت حاصل کرتا ہے. تو سجدے طویل کر ہمارے لوگ سب سے زیادہ کم وقت نماز کے لیے دیتے ہیں. تو میری مطلب گزارش یہی ہے کہ مذہبی معاملات سے جڑے رہیے، تعلیم اپنی جگہ پر جاری رکھیں. کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے شاست ہاسٹل راولپنڈی میں ایسا کوئی کم از کم کوئی ایسا ناکارہ بندہ نہیں نکلا. میں تو خود کو سب سے مطلب ناکارہ سمجھتا ہوں، جو شاست ہاسٹل کا نکمہ ترین لڑکا تھا میں، لیکن اس کے باوجود الحمدللہ میرے جتنے بھی ہم ساتھ ہاسٹل میٹس تھے، ہاسٹل فیلوز تھے، وہ سب اس وقت بلتستان کی لیڈنگ پوزیشنز پر ہیں. مطلب کسی نہ کسی ڈپارٹمنٹ میں ملازمت کے حوالے سے ہو یا پھر اپنے اگر کوئی کنٹریکٹر ہے تو بھی وہ اپنے فیلڈ میں مانجا ہوا ٹھیکیدار ہے. تو اس حوالے سے کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے جس کو مطلب وہ جس فیلڈ میں جانا چاہتا تھا اس کو اسی فیلڈ میں پالش کر کے بھیجا ہے شاست ہاسٹل راولپنڈی نے. تو میں ابھی باقی سر سے بات کر رہا تھا کہ اس طرح کا کوئی نظام اگر دوبارہ سے اگر راولپنڈی اسلام آباد میں اس ٹوئن سٹی کے اندر لانا چاہے تو آپ جیسی قیادت میں ہی وہ چیز دوبارہ قائم ہو سکتی ہے. تو ہم آپ سے امید رکھتے ہیں کہ اس حوالے سے بھی آپ کام کریں گے اور ہمارے لائق جو خدمت ہوگی ہم سے جتنا ہو سکے گا اس حوالے سے ہم کرنے کے لیے بھی تیار ہیں. انشاءاللہ ہم اپنے طور پر بھرپور تعاون بھی کریں گے. تو اس وقت جب میں شاست ہاسٹل راولپنڈی میں ہوتا تھا تو ان دنوں ایک بڑا چرچا ہوا کرتا تھا. تو ان دنوں میں نے ایک ہلکی سی شاعری کی تھی. میں مجھے امید ہے کہ باقی صاحب کی شاعری بڑی پختہ ہے تو وہ اصلاح فرمائیں گے. تو میں وہ آپ کی نظر کر کے پھر میں اجازت چاہوں گا.
کر دیا ہے آج مجھ کو معتبر NYF. یہ اس زمانے کا لکھا ہوا ہے، آج کی بات تو میں نہیں کر رہا. بہرحال کر دیا ہے آج مجھ کو معتبر NYF، ہے جہاں میں میری محنت کا ثمر NYF. تم بھی دیکھو آسماں پر تجھ کو بھی آئے نظر، تم بھی دیکھو آسماں پر تجھ کو بھی آئے نظر، مجھ کو آتا ہے نظر شمس و قمر NYF. اس طرح روشن نظر آتا ہے مجھ کو ہر گھڑی، جس طرح شمع رکھی ہو بام پر NYF. جس کی چھاؤں ہے جہاں میں باعث امن و سکون، جس کی چھاؤں ہے جہاں میں باعث امن و سکون، کاروان راہ حق کا وہ شجر NYF. کس طرح تعریف میں کر لوں بیاں الفاظ میں، کس طرح تعریف میں کر لوں بیاں الفاظ میں، پرسکون و پروقار و پر اثر NYF. ظلمتیں اب مٹ گئی ہیں زندگی کی جنگ میں، ظلمتیں اب مٹ گئی ہیں زندگی کی جنگ میں، اب دلائے گا ہمیں فتح و ظفر NYF. کہہ رہی ہے پیار سے اس عہد کی ہر ایک ماں، کہہ رہی ہے پیار سے اس عہد کی ہر ایک ماں، ہے میرا نور نظر لخت جگر NYF. چار سو پھیلے خدایا دہر میں حق کی صدا، چار سو پھیلے خدایا دہر میں حق کی صدا، ہے دعا میری یہی شام و سحر NYF. آپ اس وقت مجھے بڑا تانا لگاتے تھے، تانا دیکھتے تھے لوگ کہ یار تم جدھر جاتے نوائی صوفیہ لے کے پھرتا ہے، جدھر جاتے ہے تم کیلنڈر بیچتے ہو. ایون میرے گھر تک انہوں نے جو نہیں چاہتے ہیں نا، جو شروع میں جو میں نے وہ نہیں کہا مطلب اشی سے تھونا تھت پہ میون لقصوں نے تھونا تھا تو گالے والی بات تھی نا، تو بڑا پیغام پہنچایا میرے والد صاحب کو بھی. انہوں نے کہہ دیا تھا کہ تمہارا بندہ وہاں جا کے مذہبی ٹھیکدار بنا ہوا ہے. کچھ نہیں بنا ہوتا. جب شمارہ آتا تھا تو ہم ادھر پنڈورا ایریا کے ہاسٹل میں ہم 4-5 لڑکے ہوتے تھے، وہ ہم سارے ہاسٹلز میں ہمارے بچوں لڑکوں تک وہ پہنچاتے تھے. اور یہاں پہ ہم ہر جمعرات کو ذکر کے لے آتے تھے. ہمارے صرف اتنا ہی قصور تھا، باقی ہم کرکٹ کھیلتے تھے، فٹ بال بھی کھیلتے تھے، کالج بھی جاتے تھے، اور کالج میں بھی الحمدللہ کلاس میں اچھے خاصی پوزیشن تھی. ہم لوگ جو بیک ورڈ ایریا سے پڑھ کے آئے تھے، ادھر سے ہم اردو میڈیم کے پڑھ کے آئے ہوئے بچے تھے، تو اس کے باوجود ہم یہاں پہ ٹھیک ٹھاک مطلب کلاس میں بھی اپنی پوزیشن ٹھیک تھی. لیکن پھر بھی یہی ہضم نہیں ہوتا تھا کہ ہم نوائی صوفیہ بیچتے تھے، ہم کیلنڈر لے کے بیچتے تھے، اور جمعرات کے دن یہاں پہ ہم ذکر کے لے آتے تھے. تو شکایت لگائے جی آپ کا بیٹا تو وہاں پہ مذہبی ٹھیکداری کر رہا ہے، فلان کر رہا ہے، فستان کر رہا ہے. پھر اس کے بعد 2014 میں مجھے میرے ابو نے یہاں نہیں بھیجا تھا، تو اس حوالے سے میں نے لکھا ہے آپ کی اپنی میری اپنی پسند کی بات ہے، آپ کی اپنی میری اپنی پسند کی بات ہے، میں ادھر رہنے لگا ہوں ہے جدھر NYF. دیکھ کر رفتار کو آسی کرو تم اب یقین، دیکھ کر رفتار کو آسی کرو تم اب یقین، اپنی منزل تک کرے گا خود سفر NYF. تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. ایک بار پھر میں